अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, बतौर जर्नलिस्ट हमारा ये काम होता है कि हम अंदर की खबर आपके सामने लेके आएँ और आपको कबल अज़ वक्त आगाह कर दें अपने सोर्सेज के ज़रिए। और अमूमी तौर पे जो खबर हम आपके सामने लाते हैं उसकी तरदीद आ जाती है, क्योंकि वो खबर किसी न किसी के लिए तकलीफ देह होती है, यानी किसी न किसी के बयानिए को ख़राब कर रही होती है, या फिर उसकी सियासत जो है उससे कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। वो कहते हैं गलत है भाई, बिल्कुल ये तो झूठ बोल रहा है। और फिर उनके आभारी, उनके चाहने वाले, उनके वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो है हमारे खिलाफ ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं, हमें लिफाफा साफ़ी कहना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इन इल्ज़ामात से या बुरे लफ्ज़ों से डर के साइड पे बैठ जाएं तो फिर तो शायद मैं कोई ये खबर भी ना दे सकूं। लेकिन हौसला बढ़ता है जब खबर सच्ची साबित होती है और उन्हीं के मुंह पे जो है वो कालक खुद ब खुद मल जाती है जो हमें झूठा कह रहे होते हैं। मैंने खबर दी जनाब अली, इसी प्लेटफॉर्म पे वीला किया कि परवेज़ इलाही साहब से उनकी बीवी की मुलाकात हुई है और बीवी पैगाम लेके गई शुजात हुसैन का। अच्छा, इसकी सबसे पहले तरदीद परवेज़ इलाही ने की, खुद परवेज़ इलाही ने इसकी तरदीद कर दी। परवेज़ इलाही कहते हैं कि जी 10 दिनों से मैं तो आज किसी बंदे का मुंह देख रहा हूँ। उन्होंने साथियों को कहा जब अदालत में परसों पेश हुए, और सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे तो घर वालों, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा घर वालों से भी मिलने नहीं दिया गया। जब किसी एक आदमी ने कुछ जिक्र इस तरह का किया तो कहा जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। यानी वाज़े तौर पे साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही मेरी इस बात की तरदीद करते रहे कि उनके किसी भी खानदान के शख्स यानी मर्द या औरत की उनसे मुलाकात हुई है। तो मुझे फिर काले आने शुरू हो गई। कहा गया कि जी देखें परवेज़ इलाही तो आपकी खबर की तरदीद कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी तरदीद तो जब इमरान खान और रियाम खान की तलाक हुई थी मेरी उस खबर की भी की गई थी। उस वक़्त मैं जिस प्राइवेट चैनल के साथ मुंसलिक था उसके मालिक तक को कॉल की गई थी। मेरा नेशनल प्रेस क्लब RIUJ उनके सदूर से, उनके इलेक्टेड बॉडी से पूछा गया था कि क्या ये साफ़ी भी है कि नहीं। तो उस वक़्त तो यहाँ तक किया गया था अभी आप सब्र करें ना, हौसला करें, अभी 2-4 दिन आगे चले, खबर प्रूव होगी। और फिर वो क्या कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने मुझे सच्चा साबित करना था एक बार फिर। तो अब जनाब अली परवेज़ इलाही की अपनी एहलिया, उनकी बीवी, कुछ लोग कहते हैं उनकी दूसरी शादी है, पहली असल वाली बीवी जो है वो बीवी जो इनकी शुजात हुसैन रिश्तेदारी और वो सारा कुछ है, वो जनाब अली खुद आज उन्होंने वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने मेरी खबर की तस्दीक की है। उन्होंने ये बताया है कि उनकी चौधरी परवेज़ इलाही से मीटिंग हुई है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह मीटिंग हुई। फिर उन्होंने जनाब अस्पताल का भी बताया, किस तरह उन्हें अस्पताल ले गए, इस तरह उनकी फाइल मंगवाई गई। तो जनाब अली जो वो परवेज़ इलाही साहब मेरी खबर की तरदीद कर रहे थे और उस तरदीद पे गुमाश्ते मुझे तरह तरह के जुमले कस रहे थे, मेरी वाल पे बदतमीजी और अपनी जो है ना जिस अंदाज में उनकी तरबियत हुई वो तरबियत दिखा रहे थे। मेरे ख्याल में अब हम सारे सुकून हो गया होना ना भाईजान। सिंपल सी बात है, खबर करता हूँ सोर्स से कंफर्म करके, सिर्फ एक सोर्स से नहीं 4-5 सोर्सेज से कंफर्म करके करता हूँ। मैं इस तरह स्टोरी नहीं करता कि वो मामू के बेटे कामरान की तरह कि जनाब हर कोई वही लगा रहा हो, या फिर एक साहब है चैनल के ब्यूरो चीफ भी रहे, आज कल बैरून मुल्क हैं, FIR भी उन पर कल परसों दर्ज हुई। वो बता रहे थे कि कोरोना के 1 साल में पाकिस्तान में 12 करोड़ बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह। उन ऐसी खबरों पे ये तहरीक इंसाफ वाले बड़ा यकीन करते हैं, इनको बड़ी समझ आती है, क्योंकि इनका IQ लेवल पे ही जाके वो खबर देते हैं ना भाईजान। मैंने ये साबित किया था कि कितने पाकिस्तान में लोग हैं, उनमें से नौजवान कितने हैं, कितने शादीशुदा हैं। हर शादीशुदा जोड़े के घर में 1 साल के अंदर 4-5 बच्चे पैदा होना, 4-4 बच्चे। तो तब जाके वो बनती थी जो भाई साहब वो पूरा अपने हिसाब बना रहे हैं। बहरहाल नहीं हो जी, खबर दुरुस्त साबित हुई। एक बार फिर मैं आपके एतमाद पे पूरा उतरा, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। वो मुझे तज़हीक का निशाना बनाए, उनकी कोशिश हो कि मैं ये खबरें देना छोड़ दूँ, ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जो मुझ पे एतमाद है, मैं आपके लिए खबर लेके आता हूँ। मैं आपके लिए अपने रिलेशंस को, अपने ज़ाती मफादात को स्टेक पे लगाता हूँ।
بہت سارے لوگ اس لیے میں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے ان کے پیاروں کے بارے میں حقیقت لے کے سامنے آیا. بہت سارے لوگ مجھے ذاتی مفاد دینا چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کیا. وہ ذاتی مفاد دینے والے جو میرے ہمیشہ کے دوست بننا چاہتے تھے وہ میرے ہمیشہ کے دشمن بن. لیکن جناب میرا اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے, میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. میں خبر کروں گا, سچی کروں گا. سورس ایک سے خبر جو سورس دے گا وہ ایک نہیں, میں اس کو ملٹیپل چیک کروں گا. کراس چیکنگ کی آپ یہ سمجھے میں نے مشین لگائی ہوئی ہے. وہ ایسے صحافیوں کی طرح نہیں جو یہاں پہ پاکستان میں دوسروں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں. ان کے بچوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے بچے لے کے دبئی میں سیریں ہو رہی ہیں اور لندن میں سیریں ہو رہی ہیں اور انجوائمنٹ ہو رہی ہے, اور پھر ان بچوں کو یہ مطلب انسائٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ جناب آگے بڑھیں. اچھا, اب اسی میں ایک اور خبر دے دوں کہ 17 آرمی کورٹس بن گئی ہیں, ملٹری کورٹس بن گئی ہیں, جن میں ابتدائی طور پہ 105 جو لوگ ہیں سانحہ 9 مئی میں پکڑے گئے ان کو جناب عالی ٹرائل ان کا شروع کر دیا گیا ہے. باقی 165 بندے ہیں, 165 بندہ مزید ہے جس کا سانحہ 9 مئی میں ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل کیا جائے گا, ان کے نام بھی پہنچ جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھاگے ہیں, کچھ خود بھاگے ہیں, کچھ اپنے بچوں کو بھی لے کے بھاگے ہیں. یہ بڑے مطلب جرنیل بنے ہوئے تھے نئے پاکستان کے, تبدیلی کے. یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, یہ کہتے تھے مر جائیں, تباہ کر دیں, اب نہیں تو کب, یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں سر؟ اب یہ اپنے بچوں کو لے کے کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے, کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے. اور غریب کا بچہ کہاں پہ ہے؟ اس کے باپ کے پاس بچے کی ضمانت کروانے کے پیسے نہیں. اور حاشر جیسے وہ لڑکے جو پڑھے لکھے تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان پڑھے لکھے لڑکوں کو وہ اس نے کیا کیا, پاکستان کے جھنڈا اتار کے ادھر پی ٹی آئی کے جھنڈا کور کمانڈر اس پہ لگا رہا, اور پھر روتا رہا بعد میں اور کہتا جی میری کوئی مدد نہیں کر رہے, مجھے تو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو بھائی آپ روٹی کو چوچی کہتے تھے, پانی کو مم کہتے تھے, آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو گئے. آپ کو عقل نہیں تھا اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے پاکستانیوں آ جاؤ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھائی جان تھوڑا خود بھی عقل کرنی چاہیے تھی نا. یہ تو یہاں آئے اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے, وہاں پہ انہوں نے 3 جملے کہ میرا تحریک پہلے 9 مئی سانے کی مذمت کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, پاک فوج زندہ باد, اور میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں, اور میں سیاست سے کنارہ کشی ہوتا ہوں. یہ 4 جملے کیا کہ ہوتے ضمانتہ بھی پا گئے, ہوتے پاک پوتر ہو گئے. پھنسا کون؟ غریب کا بچہ. اور پھر پرویز الہی جیسے سیاستدان, یعنی عمران خان جس کو کہتا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اسے اپنی پارٹی کا سربراہ بنایا, جس سے شیخ رشید کو کہتا تھا کہ اللہ تیرے جیسا شخص میں منشی بھی نہ رکھوں, اللہ تیرے جیسا دوست مجھے نہ دے, اس کو وزیر داخلہ اپنا بنایا. یہ اس نظریے کے پیچھے آپ چلے تھے, یہ نظریہ تھا عمران خان کا جس نظریے کو آپ فالو کر رہے تھے. اور آج آپ اگر دیکھ لیں, اور آج صورتحال دیکھ لیں, یہ جن کو وزارتیں جنہوں نے انجوائے کی آپ کے نام پہ, فواد چودھری سے لے کے اور جناب علی زیدی تک, اور جو گورنر رہے یہ عمران اسماعیل وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارے لوگ تو بھاگ گئے جناب علی, اور پھنس گیا کون؟ غریب. تو یہ تھی سٹوری. پرویز الہی نے کیا پیغام بہن نے بیوی نے دیا تھا, وہ سٹوری میں میرا پچھلا ویلاگ پڑا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن یہ بڑا ضروری تھا کہ میں آپ کے سامنے حقائق لاتا. جاتے جاتے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ کا الیکشن جیتا ہے, مرتضیٰ وہاب بنے ہیں. مجھے اس سے اختلاف ہے, مجھے اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے, اور زیادہ ووٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور اس کی اتحادی جماعت, یعنی جماعت اسلامی اور اس کی اتحادی تحریک انصاف کے, لیکن پیپل پارٹی اور اتحادیوں کتنے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود وہ جیت کے, تو کیسے جیتے سر؟ یہ تحریک انصاف والوں کے لیے یہ ایسے ہی جیتے ہیں جیسے حاصل بزنجو کے پاس سینٹ میں 64 ووٹ تھے, اور صادق سنجرانی کے پاس سینٹ میں 36 ووٹ تھے,
اور صادق سنجرانی جو ہے وہ جیت گیا تھا، اور صادق سنجرانی امیدوار تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کا۔ اور عمران احمد خان نیازی نے الیکشن سے ایک دن پہلے بھی ان سے ملاقات کی تھی، اور الیکشن کے بعد پہلی مبارکباد کی کال بھی عمران احمد خان نیازی نے صادق سنجرانی کو کی تھی۔ اور جب صادق سنجرانی 36 ووٹوں والا صادق سنجرانی 64 ووٹوں والے حاصل بزنجوں سے جیتا تھا، تو فیصل جاوید خان سے لے کے اور وہ وسیم جو ہے شہزاد وسیم تک، انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں موجود تھا گیلری میں، یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، سینٹ آف پاکستان میں نعرے لگائے تھے عمران خان زندہ باد کے، اور یہ نعرے لگائے تھے کہ ہم جیت گئے۔ تو سر وہ اسی طرح ہی جیتا ہے، وہ مرتضیٰ وہاب بھی اسی طرح جیتا ہے جس طرح جناب صادق سنجرانی جیتے تھے، اور آپ نعرے لگا رہے تھے۔ اور پھر پتہ ہے کیا کہا جا رہا تھا جب میری 2-3 سینیٹر سے بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی؟ میں کہ یار دیکھیں، آپ تو کہتے تھے ہم نے تبدیلی لانی ہے، آپ تو کہتے تھے کہ جی فیئر الیکشن ہونا چاہیے، آپ تو کہتے تھے کہ یوں ہونا چاہیے، یہ خان صاحب کریں گے اور یوں، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ خان کی سیاست ہے، خان جیت گیا ہے، خان جیسی سیاست کوئی نہیں کر سکتا، عمران خان کا ویژن ہے، خان نے ان کو ناک آؤٹ کر دیا ہے، خان نے ان کو بولڈ کر دیا ہے۔ یہ جملے تھے ملا جلا کے، یہ سارے مجھے یہی تینوں سینیٹر نے الگ الگ میری بات ہوئی تھی، تینوں نے ملا جلا کے یہی جملے کے کہا آج خان آج انہوں نے پتہ لگا خان نو سیاست آندی کہ نہیں، ایک کہندے سی زرداری نو سیاست آندی ہے، کہندے سی نواز شریف نو، خان نو سیاست آندی ہے۔ اور آگے سے ان کا جملہ پتہ کیا تھا مزید، کہ خان نہیں جائے گا، خان 2033 تک یہیں پہ ہے۔ تو جناب علی، یہ وہی حربہ آپ پہ آزمایا گیا ہے جو حربہ پہلے آزماتے رہے ہیں۔ آپ تنقید کریں، بالکل کریں، لیکن اگر آپ کا دامن صاف ہو، اگر آپ نے خود اس طرح کی حرکت نہ فرمائی ہو، ہم جیسے لوگ تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بطور صافی، اور دوسرا ہمارا دامن صاف ہے۔ جب آپ خود 36 ووٹوں والوں کو 64 ووٹوں سے جتاتے رہے ہیں، اور کرنل لیاقت جیسا شخص پارلیمنٹ میں کمرہ دے کے بٹھاتے رہے ہیں، اور ساتھ کہتے رہے ہیں خان صاحب کہ ہم تو ایک قانون نہ منظور کروا سکتے اگر ہمارے ساتھ ایجنسیاں نہ ہوتی، ISI نہ ہوتی، مجھے تو بندے ہی پورے ISI، بجٹ کے لیے بندے بھی پورے ISI کر کے دیتی تھی۔ تو پھر جب یہ آپ کہتے رہے ہو ماضی میں، تو پھر اتنے سٹینڈرڈ پہ آپ کا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب تک لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے